حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تقوی 4 چیزوں کا نام ہے۔ الخوف من الجلیل، سب سے پہلے اللہ کا خوف۔ اگر آپ کے اور میرے سینے میں یہ اتر رہا ہے تو سمجھو تقوی ہماری روحوں میں اتر رہا ہے۔ اور دوسری بات فرمائی والعمل بالتنزیل، کہ قرآن پر عمل نصیب ہو جائے۔ اور یہ تقوی ہے کہ جب انسان اللہ سے ڈرے گا تو پھر اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ کو راضی کیسے کرے گا؟ اس کا طریقہ وہی اختیار کرے گا جو اس نے ہمیں بتایا ہے کہ مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو یوں کرو۔ یہ کتاب ہے تمہارے سامنے، اس کے مطابق عمل کرتے چلے جاؤ۔ سیکھنا ہے اس کتاب پر عمل کو تو تمہارے سامنے رسول رحمت کی ذات رکھی ہے، حضور کی چوکھٹ پہ آؤ اور سیکھو کس طرح کتاب پہ عمل کیا جاتا ہے۔ تیسری چیز فرمایا والقناع بالقلیل، تھوڑے رزق پر قناعت، تھوڑی چیزوں پر قناعت سیکھ جاؤ تو سمجھو کہ یہ تقوی کا نور نصیب ہو گیا۔ اللہ اگر زیادہ مال دے دے تو اس کو بھی راہ خدا میں خرچ کرو۔ اگر اللہ نے تمہیں زیادہ دے دیا ہے، تمہاری ضرورت سے زیادہ، تو مالک بن کے نہ بیٹھ جاؤ، امین بن کے بیٹھنا۔ تم امین ہو اس مال پر، تم ان لوگوں تک ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پہنچاؤ کہ جن کے پاس مال نہیں ہے۔ اور ماہ صیام میں تو خاص طور پہ ہمیں مال راہ خدا میں بانٹنا چاہیے جس کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ صیام میں یوں خیرات کرتے تھے جیسے چلتی ہوئی ہوا تھی۔ ان کا دست کرم تو پہلے ہی کشادہ تھا، لیکن حضور کی سخاوت فزوں تر ہو جاتی اور چلتی ہوئی ہوا کی طرح حضور خیرات فرمایا کرتے تھے۔ تو ماہ صیام میں ہم نے اپنی ہمسائیگی میں دیکھنا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا مجھے ہمسایوں کے بارے میں اس طرح تاکید کی گئی کہ مجھے لگا کہ کہیں ہمسایہ وراثت میں حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے۔ اور ہمسایہ وہ نہیں ہوتا جس کی دیوار آپ کی دیوار کے ساتھ ہو، 40 گھروں تک ہمسائیگی ہوتی ہے۔ اور اگر ہم اسلام کے اس نظام کو سمجھ لیں جو ہمسائیگی کے حقوق اور ہمسائیگی کے خیال اور ہمسائیگی کے لحاظ کے بارے میں ہمیں ارشاد کیے ہیں، تو ایک صالح معاشرت تشکیل پائے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، آپ نے سنا ہے نا؟ سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا، یہ بھی آپ نے سنا ہے۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلے رب سے جو شکایت لگائے گا وہ ہمسایہ ہوگا۔ اگر کسی نے ہمسائے کو تکلیف دی ہوگی، اس کو دکھ دیا ہوگا، قیامت کے دن رب کے ہاں شکایت سب سے پہلے ہمسایہ لگائے گا۔ تو اگر ہم اس نظام کو سمجھ لیں جو شریعت نے ہمیں دیا ہے تو سب سے پہلے اپنے ہمسایوں کو دیکھو۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ہمسایہ بھوکا سو جائے تو ہماری 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہم عمرے پہ عمرہ کر رہے ہیں، سجدے پہ سجدہ کر رہے ہیں، لیکن ہمسایہ بھوک میں بلک رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ تو اپنی ہمسائیگی کا خیال رکھیں، پھر اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ یہ رشتہ داروں میں اگر کوئی کمزور ہے، رمضان میں سحری افطاری کا بھی اس کے پاس سامان نہیں ہے، تو آپ اس کی ضرورت کو پورا کریں اگر اللہ نے آپ کو اس کی صلاحیت دی۔ آپ کو امین بنایا ہے، مالک بن کے نہ بیٹھ جائیں۔ ان لوگوں کی ضرورت کو پورا کریں جو کسی وجہ سے اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا کہ اگر دولت زیادہ ہو تو پھر تو راہ خدا میں بانٹو، اور اگر کم ہے تو فرمایا تھوڑے پہ راضی ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھی چیز آپ نے فرمایا والاستعداد لیوم الرحیل، اور وہ جو دن جس دن میں ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اس کے لیے ہم کچھ تیاری کریں۔ یہ ہے تقویٰ، یہاں رہ کے اس جہاں کے لیے کچھ تیاری کریں۔ میں اور آپ جو زندگی کاٹ رہے ہیں، گزار رہے ہیں، لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ کیا اعمال کا ذخیرہ کیا ہے، کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اگر تو ہم نے کر رکھی ہے تو مبارک ہو، اور اگر ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ نمازیں ہیں تو وہ بھی خیالوں اور وسوسوں سے بھری ہوئی، روزے ہیں لیکن جھوٹ، مکر، فریب، رشوت اس کے ساتھ روزے چل رہے ہیں، حج ہیں تو حاجی پہلے کہلا رہے ہیں، اور دیگر اعمال ہیں تو اعمال کے ساتھ ریاکاری جڑی ہوئی ہے تو وہ عمل ہی نہیں ہے۔ گناہ تو کنفرم ہیں، گناہ ہیں، لیکن نیکی کے لیے شرط ہے کہ نیکی محض اللہ کی رضا کے لیے کی گئی ہو تو اس کا حساب کرنا ہوگا۔ کبھی بھی تقوی کے دامن کو نہ چھوڑنا، ہمیشہ اللہ سے ڈرنا، ہمیشہ اس کے خوف کو اپنی روحوں کے اندر جاگزیں رکھنا، اس کے حکم سے اپنے سر کو نہ پھیرنا۔ یہ ماہ صیام رمضان المبارک میں یہی سکھانے آیا ہے۔